پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے گزشتہ کئی عرصے سے، جس میں ہمارے ساتھ مختلف یہاں پہ ڈاکٹرز تشریف فرما ہوتے ہیں، ان سے مختلف معاملات پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج جو ہمارا اسکیجول پروگرام ہے اس میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ بڑے خاص مہمان ہیں، اور آپ ان کو مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں۔ علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور خاص طور پہ میڈیسنز کے اوپر، جو ایسٹرن میڈیسنز ہے اس کے اوپر آپ کی بڑی گہری ریسرچ بھی ہے، آپ لکھتے بھی ہیں اور ایک بہترین مقرر بھی ہیں۔ ڈاکٹر مبشر عالم آج ہمارے مہمان ہیں، ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آن لائن آپ کا جو یہ استخارے کا معاملہ ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، آپ اس حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ روحانی کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا مشکلات کا، پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ پروگرام میں براہ راست کال کر کے ان سے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے ہوگا، نیچے دیے گئے نمبر پر آپ جو ہے کال کر کے پروگرام میں رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں براہ راست اپنی پریشانیوں کے حوالے سے۔ اور اوپر جو اسکرین کے اوپر نمبر دیے جائیں گے وہ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ پرائیویٹ نمبرز ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے ان سے پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے۔ بہت سارے سوالات، پیغامات آپ کے لیے موصول ہوئے۔ پچھلی نشست میں بھی لوگ پریشانیوں کے حوالے سے فکر رکھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو مشکلات مختلف اوقات میں ان کے سامنے آ رہی ہیں، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، معاملات کو کیسے درست رکھا جائے، اس کا میں چاہوں گا جواب دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انسان جب سے دنیا میں آئے جی، تو پریشانیاں بھی ساتھ میں آئی ہیں۔ ایسا ہی زندگی کی راہوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن المیہ یہ ہے یاسر بھائی کہ ہم لوگ مشکلات ایک دوسرے کے لیے کھڑے کرتے ہیں۔ ایسا ہی اگر کوئی شخص ترقی کر رہا ہے اور اس نے محنت کی ہے جی، تو اس کا صلہ رب العزت دیتے ہیں بے شک، اور بندے کو ترقی ملتی ہے۔ لیکن کچھ قرب و جوار کے کچھ لوگ حاسدین ہوتے ہیں، ایسا ہی ایسا ہی کچھ کے گھر میں افراد سے ہوتے ہیں، کچھ عزیز و اقارب میں ہوتے ہیں، دوست احباب میں ہوتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ جی جو منزل، جو منزلت، جو رتبہ، جو مقام جی، اس نے حاصل کر لیا وہ ہم کیوں نہیں کر سکیں؟ بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں حسد پیدا ہوتی ہے، اور حسد کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس میں بد نظری بھی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور حاسدین کے لیے تو احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ حاسد اپنی آگ میں خود جلتا ہے، خود جلتا ہے، بظاہر وہ سامنے والے کا نقصان سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنا خود نقصان کر رہا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، جس طرح ایک لکڑی نہیں جلتی آگ ایسا میں، ہی، بالکل ٹھیک اس ہے، طریقے سے اس کے نیک اعمال سارے جلا دیے جاتے ہیں، بالکل اور جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہیں وہ اس کے پلڑے میں آ جاتے ہیں جس کے لیے وہ بری وہ سوچ رکھتا بری ہے، سوچ رکھ رہا ہے، رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، ایسا حسد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے اور بد نظروں کی نظر سے محفوظ رکھے سب آمین کو۔ آمین آمین، دوسری بات یہ ہے کہ بیماریاں تو آتی ہیں، اور جتنی بھی بیماریاں دنیا میں موجود ہیں ان کا شافی علاج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، بالکل ٹھیک ہے، علاوہ موت کے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری وہاں تک ریسرچ نہیں پہنچی ہو، بہت اچھی بات، وہ الگ بات۔ ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک ہے، جیسے لوگ کینسر کا بولتے ہیں جی کینسر لا علاج ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں ان کو کہتے ہیں لا علاج ہے، لیکن اگر جبکہ طب کے اندر اس کا علاج ہے، جی جی، بالکل ٹھیک ہے، شوگر کا علاج، شوگر کو موجود ہے، کنٹرول کرنے کا علاج طب کے اندر موجود ہے، ایسا ہی ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ، بالکل اور ٹھیک، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم میں علیہ موجود ہے۔ سورائسس ایک بہت گندی جی بیماری جی ہے، جی، اسکن پوری خراب ہو جاتی ہے، گلنے لگ جاتی ہے، بلڈ ٹیسٹنے لگتا ہے، چہرہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا الحمدللہ شافی علاج ہے طب نبوی میں، بالکل اور ہمارے یہاں الحمدللہ
रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग जो सोराइसिस के मरीज थे उनको ठीक दवा दी, ठीक है उनको ठीक फायदा हुआ। डॉक्टर साहब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करें आपकी इजाज़त से। जी, बिल्कुल। पहले कॉलर हैं उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और मैं कहाँ से लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बहन अपना नाम बताइए। परवीन। परवीन बताइए क्या पूछना चाहेंगी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप उनसे बराह रास्त सवाल कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। ओहो लाइन ड्रॉप हो गई। लाइन ड्रॉप हो गई। चलें एक काम करें दोबारा से दोबारा आप परवीन साहबा आप कॉल कीजिए। रहमत होगी, कॉल कर चल लीजिएगा। तो ये डॉक्टर साहब एक मसला है। अभी आपने एक चीज़ की निशानदेही की, एक बड़ी आम बीमारी माशरे में पाई जाती है जिसकी आपने अभी निशानदेही की, वो है हसद। अभी हसद कौम का मिजाज भी ऐसा बन गया, एक दूसरे की तरक्की से, एक दूसरे की सेहत से, एक दूसरे के मामलात में बेहतरी से, इन तमाम चीज़ों से बिला किसी वजह, बिला किसी उसके हसद रखना, ये शायद कौम का मिजाज बन चुका है। देखिए माशरे जो थे ना उनकी तरबियत की जाती है। बहुत अच्छी बात आपने की। अलमिया हमारे मुल्क में ये है कि हमारे मुल्क में जो है अवाम मुन्नास है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसी शख्सियात भी हैं, लेकिन माशरे की तरबियत नहीं हो सकी। ऐसा ही और यहाँ से निकल के ज़रा सा हम अपने मुल्क से बाहर जाएं, मिसाल के तौर पर दुबई पड़ोस में, दुबई चले जाएं, आप एयरपोर्ट पे जब दुबई के उतरेंगे तो आप ऐसे शरीफ और नफ्स इंसान बन जाएंगे खुद ब बहुत खूब। ऐसा ही है, खुद ब खुद खुद ब खुद हो आपको जाएगा। वहाँ कहने की जरूरत नहीं बहुत पड़ेगी, अच्छी आप लाइन में खड़े होंगे, खुद ही हो जाएगा सब आप कुछ। अपने नंबर पे खुद खड़े हुए होंगे, बिल्कुल ठीक है। और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। वहाँ तरबियत हुई है, ऐसा ही वहाँ कानून है, उस पर इम्प्लीमेंट है। बहुत अच्छी बात। यहाँ कानून है, उस पर अमलदारी नहीं है। नहीं है, ऐसा ही है। जो जहाँ चाहता है ट्रैफिक ब्लॉक कर देता है, जो जहाँ चाहता है पान थूक देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल फ्री ऐसा हैंड ही दिया हुआ है। ऐसा ही। जो अपनी मर्जी से चाहता है रेट बढ़ा देता है। ठीक है डॉक्टर साहब कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। कौन कॉलर हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं? याहिया बात है। याहिया साहब कैसे मिजाज हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम? बरसे बाद आपसे बात हो रही है। डॉक्टर मुबशिर आलम को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई देखिए, बात मुझे डॉक्टर साहब से करनी है क्योंकि देखिए आजकल का सबसे बड़ा मसला जो है ना, लोगों की बेरोजगारी, परेशानी। ऐसा ही है। इतना बड़ा चक्कर ऐसा कोरोना का चला हुआ है। यस। बात इसमें ये प्रॉब्लम ये हो गई कि लोग जहनी मरीज होते जा रहे हैं, इतने जहनी मरीज हो गए हैं कि वो गुमराही की तरफ भी जा रहे हैं। यानी उनका ये हाल हो चुका है बाद लोगों का कि वो अपने अकीदे से भी हट रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मेरा जो सवाल उन तमाम लोगों के लिए है जो आज एक ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला है, जो आज अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरा नहीं कर पा रहे, और जाहिर बात है, और उनको आगे अच्छा फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा, बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। तो इस मौके के अंदर मैं अपने सब्र का दामन कैसे हाथ में रखूं, मैं अपने बच्चों से, बीवी से कैसे नहीं लड़ूं? क्योंकि जब होता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं होते, जाहिर है बीवी बच्चे भी डिमांड करते हैं, उनको शायद अपने बाप और शौहर भी बुरे लगने लगते हो। ऐसे ही ये इतना बड़ा मसला है, समाजी मदद से कोई गौर नहीं कर रहा। जहनी जो तौर पे ना इंसान बड़ा पजल्ड हो गया है, और इस जहनी बीमारी के अंदर वो जिस्मानी तौर पे भी कमजोर होता जा रहा है। तो आप ऐसे कोई रास्ता बताएं, कोई ऐसा मराकबा बताएं कि जिससे उनके जहनी सुकून मिले और घर वाले भी उस आदमी जो कमाने वाला है उसके साथ अच्छा रवैया रखे। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी। थैंक यू याहिया, थैंक यू। याहिया साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़े नाजुक मराहिल से इस वक्त पूरी इंसानियत और बिलखुसूस पाकिस्तान में जी जो हमारे बहन भाई हैं वो गुजर रहे हैं। बिल्कुल हम इस बात को जो है ना सेकंड करेंगे। बिल्कुल अल्लाह ताला का फैसला है, कुरान की पाक के अंदर हुक्म है कि आया मुबारका का तर्जुमा में बता रहे हैं, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। बिल्कुल सही। हम अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, कॉलर्स आ रहे हैं उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं परवीन बात कर रही हूँ। जी 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 परवीन सवाल आप अपना कीजिए। सवाल ये है कि हम इकट्ठे रहते हैं ससुराल में, जी। हमारे घर का मसला हल नहीं हो रहा। घर में जब भी हम फैसला करते हैं घर का, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ठीक है। तो हमें ये पता करना था कि क्या मसला है कि 12 साल से ये मसला हमारा अटका हुआ है। तब भी हमने फैसले किए थे, लेकिन उससे भी बस कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बहन रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई हमारा मसला नहीं हल होता। मसला नहीं हल हो रहा। ठीक है, अभी आप डॉक्टर साहब आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, आप उनका जवाब दीजिए। जी डॉक्टर साहब। जी परवीन साहबा,
سب سے پہلے تو میں اپنی بہن آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا دیرینہ مسئلہ حل کر دے جلد سے جلد. آمین. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں. بہت شکریہ. آن ایئر جواب دیں گے آپ کو. بہت شکریہ. بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے جو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جو ٹیلی فون نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں، ان نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج ہی اس کا جواب دیا جائے گا. بس ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ کوئی تو ہے جو نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگ سب علیحدہ ہوں. کوئی تو ہے کہ آپ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. اس کی کوشش یہ ہے کہ سب ایک جگہ ہی رہیں، اور یہ اچھی بات ہے. اور لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، علیحدہ بھی ہونا پڑتا ہے. اس میں کوئی مذاقہ نہیں اور کوئی اس میں اعتراض نہیں. لیکن کوئی ہے سراؤنڈنگ میں جو چاہتا ہے کہ یہ گھر نہ بکے، سب کے حصے نہ ہوں. اور باقی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر فرا بھی آپ سے رابطہ کر لیں گی. آپ ان کو فون کریں گی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دے دیں گے. اس میں تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو آن ایئر آپ کو نہیں بتائی جا سکتی، یہ مناسب نہیں ہے. آپ رابطہ کریں اوپر دیے گئے نمبرز کے اوپر. یہ نمبر ابھی بھی ایکسس میں کھلے ہوئے نمبر جی ہی بالکل. اس نمبر پہ ابھی بھی آپ بات کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. تو یہ چند کیسز کے اندر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے احتیاط رکھنی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے بھی ہمارے قلبی سکون کے لیے سکون کے حوالے یہ سے بہت ضروری ہے. جی اس وقت بہت ضروری ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. جو ناراضگیاں ہیں ان کو دور کرنی چاہیے. بالکل. اور دیکھیں نماز جو ہے نا، نماز بہت اچھی بات ہے. وہ آنکھوں کی ٹھنڈا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور اس سے بڑا سکون ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر مراقبہ اور وظائف کا عمل سامنے آتا ہے. تو جو بے روزگاری ہے، یا اگر آمدنی میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اضافہ چاہیے، اور بالکل چاہیے اس وقت، بالکل ٹھیک ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ، یاسر بھائی آج یہاں آپ کو جی ناظرین کو ہدیہ کر رہا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ درود پاک ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی درود پاک. خوبصورت بات. اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا جائے نا تو یہ بھی درود شریف ہے. بہت اچھی بات ہے. کم از کم 500 مرتبہ، جی 100 دانے والی 5 تسبیحات آپ روزانہ کا معمول بنائیں، بالکل. اور اس کے بعد دعا کریں. دیکھیے آپ. بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو اور شامل کر لیتے ہیں، پھر بریک کی طرف جائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے بھائی ٹی وی کی آواز اگر بند کریں گے تو بات ہو سکے گی. میرے پاس وقت جو ہے وہ تھوڑا محدود ہے. کالرز بہت سارے ہیں. السلام علیکم. اچھا وہ ٹی وی کی آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال گزارش آپ سے بار بار یہی کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں آپ ٹی وی کی آواز بند کرتے ہیں. آپ ٹی وی پہ اگر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے اس میں بڑا ڈیلے ہوتا ہے آپ کے پاس، جو آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. تو اب جب آپ پروگرام میں کال کریں، ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو کالرز کو شامل کریں گے. لیکن گزارش یہی ہے کہ آپ جب بھی پروگرام میں کسی بھی پروگرام میں کال کریں آپ فون کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کریں. تو بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہماری جاری تھی. بات ہو رہی تھی کچھ روحانی معاملات کے حوالے سے. اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر مبشر عالم سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس معاملے پر. انہوں نے ایک وظیفہ یہاں پر بیان کیا. انتہائی خوبصورت بات. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں اس سے خوبصورت وظیفہ نہیں ہو سکتا. اور ایک چیز اس کے اوپر آپ کافی زور دیتے ہیں، وہ ہمارے یہاں میرے خیال میں اس کو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ لوگ جس کو نظر انداز کر رہے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ ہے نماز کی پابندی، جس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کی جائے. جی بے شک. دیکھیں رمضان المبارک کا ایک مہینہ، ایک ایسا مقدس مہینہ آتا ہے کہ اس میں مسجدوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے. بہت اچھی بات. ایسے ہی چھوٹے بڑے بزرگ جوان سب مسجد کی طرف دوڑتے ہیں بالکل. اور 5 وقت نماز پہ قائم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کے ہر گھر میں دسترخوان سجا ہوتا ہے، چاہے غریب ہو
متوسط طبقے کا ہو یا امیر ہو, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ یا تو کوئی آ کے بیٹھ جائے مہمان, یا ہم کسی کو افطار کرا دیں, سحری کرا دیں. بہت اچھی بات. تو نعمتوں کا نزول وافر مقدار میں ہوتا ہے. صحیح ہوتا ہے. اگر ہم یہ معمول اپنی زندگی میں بنا لیں, جی. اور اس وقت جب یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, جی جی ہمارے یہاں اگر کچھ پھل فروٹ آ رہے ہیں تو تھوڑا سا طبیعت پہ گرا تو گزرتا ہے, بہت اچھی بات. تھوڑا سا ہم اپنے پڑوس کے بچوں کو بھی دے دیں. کیا کہنے. اگر ہمارے یہاں ایک 8 افراد کا کھانا پک رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم اضافہ کر کے 2 افراد کا مزید بڑھا لیں, اور ایسا علاقے کے اندر دیکھ لیں کہ جس کے یہاں بالکل بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. بہت اچھی بات ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. تبسم نام ہے میرا. تبسم میں اپنی چھوٹی بیٹی صاحبزادی کے بارے میں شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں. تبسم صاحبزادی کا نام بتا دیجئے. عائشہ. عائشہ. عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال. ماشاء 22 سال, ماشاءاللہ. اچھا, عائشہ کی عمر 22 سال ہے اور آپ کراچی میں رہتی ہیں, تو اول وقت میں کچھ رشتے آئے تھے؟ نہیں, ابھی تک کوئی رشتے نہیں آئے. میں اتنا ڈھونڈ رہی ہوں, کر رہی ہوں, بس ایک ہی رشتہ آیا تھا, وہ ان کو نہیں پسند آیا, وہ چلے گئے. اچھا. ان کے بھائی کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بھائی, یعنی 2 بیٹیاں ہیں, میرے کوئی بیٹے نہیں ہیں, ان کو بھائی کا وہ تھا. اچھا, یعنی کہ لڑکی کا بھائی ہونا ضروری ہے. جی جی یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. جی. ایک عجیب ڈیمانڈ رکھی عجیب انہوں نے. ڈیمانڈ ہے. عجیب ڈیمانڈ. اچھا, یہ بتائیے کہ عائشہ جو ہماری بٹیا ہے, جی اس عائشہ نے قرآن پاک مکمل کر لیا؟ جی جی ماشاءاللہ سے قرآن پاک بھی مکمل کر لیا, عمرہ بھی کیا ہے, 5 وقت کی نماز کی ماشاءاللہ پابند ماشاءاللہ تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عائشہ, تبسم میری بہن, آپ پروگرام دیکھیے, آن ایئر آپ کو جواب دیا جاتا ہے. جی بہت ٹھیک ہے, شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیں جی, تبسم میری بہن, عائشہ کے لیے ایک بہترین وظیفہ میں تجویز کر رہا ہوں, اور عائشہ کو کہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد, یعنی کہ جو آپ ظہر کی نماز جمعے والے دن آپ ادا کرتی ہیں, تو ظہر کے نماز کے فوراً بعد آپ کو, یعنی کہ عائشہ کو پڑھنا ہے کم از کم 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے. اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرنی ہے. سورہ ممتحنہ 5 مرتبہ پڑھیں گی عائشہ خود, اور اول آخر 5 مرتبہ جو درود شریف یاد ہو وہ پڑھیں گی, اور اس دوران بالکل گفتگو کسی سے نہیں کریں گی. آپ دیکھیے 3, 5 یا 7, 3, 5 یا 7 جب یہ مرتبہ پڑھ لیں گی آپ جمعوں میں, یعنی کہ 3 جمعے, 5 جمعے یا 7 جمعے, قدرتی ناغہ کے دن آئے ان کو بعد میں کاؤنٹ کر لیجئے گا. تو آپ دیکھیے گا جیسے ہی رشتہ آئے تو ہمارے ان نمبرز پہ رابطہ کر کے لڑکے کا نام اور ان کی والدہ کا نام ضرور لکھوا دیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ بہترین وظیفہ ہے. اور تبسم صاحبہ, اسی حوالے سے آپ کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے, روزانہ بعد نماز عشاء یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف 129 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے, اور اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار, اور اپنی بیٹی عائشہ کے لیے دعا کرنی ہے, کیونکہ ماں کی دعا اور باپ کی دعا تیر بہدف ہوتی ہے اولاد کے لیے. بہت تو اچھا. یہ آپ کو کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سننے میں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں کال کی, اور نیچے جو گئے نمبرز ہیں اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر مبشر عالم آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جیسے ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی, میجورٹی اس بارے میں کافی جو ہے وہ پریشان ہے, اور پھر جیسے ابھی وہ شرائط کا تذکرہ کر رہی تھی, عجیب عجیب شرائط لوگوں نے رکھ دی ہیں. یہ کنڈیشنز لگانا, یہ اس طرح کی شرائط رکھنا, یہ کیا ثابت کرتا ہے, ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے, یہ سمجھائیے. الحمدللہ مسلمان ہیں, بینگ مسلمان ہمیں ذہن نہیں دیتا کہ ہم لڑکی والوں سے ڈیمانڈیں رکھیں, اور یہ تو عجیب سی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی کا بھائی ہونا ضروری ہے. تو کیا ان کے نظریے میں وٹے سٹے کا معاملہ تھا کہ ہم لڑکی لیں گے تو ہم اپنی لڑکی دیں گے؟ بالکل یہ ہوگا پھر یہ تو معاملہ. تو عموماً جو دیکھا گیا ہے ریشو, وہ وٹے سٹے کی شادیاں وہ کامیاب نہیں ہوتی. جی. اور میں تو یہاں تک کہوں گا, یاسر بھائی ہمیں اجازت دیجیے کہنے کے لیے, کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے لو میرج کا,
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کر لیتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, اگر آپ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش کر رہی ہیں تو ٹی وی کی آواز بند کر کے. جی بڑی مہربانی ہوگی. جی اب بہتر ہے. اب آپ اپنا سوال کیجئے, ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم, جی میں نے اپنے بچی کے بارے میں پوچھنا ہے رشتے کے لیے نا. بچی کا نام بتائیے. ندا نذیر. دوبارہ بتائیے گا. ندا نذیر. اچھا ندا نذیر. ندا نذیر. اچھا, اور والدہ کا نام؟ راجدہ. ساجدہ. کہاں رہتی ہیں میری بہن؟ یہ جوہر میں رہتی ہوں میں. اچھا کراچی میں. ساجدہ صاحبہ. اچھا عمر کیا ہے ندا کی؟ ندا عمر تو جو بڑھتی جا رہی ہے, 32 ایئرس. 32. جی اچھا ٹھیک ہے. ندا کے لیے وظیفہ بھی میں بتاتا ہوں. قرآن پاک مکمل یقیناً کر لیا ہوگا انہوں نے. نہیں ماشاء اللہ, نماز قرآن سب پڑھتی ہیں, میں بھی پڑھتی ہوں 5 وقت کی نماز اور ماشاء قرآن اللہ شریف ماشاء اللہ. ساری دعائیں پڑھتی ہوں. جی بہت پریشان ہوں بھائی. اللہ پریشانی انشاءاللہ نہیں رہے گی, اور ہر پریشانی کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. بے شک بے شک. جی آپ پروگرام دیکھیے اور پروگرام دیکھیں آن ایئر آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی راجدہ بی بی. ٹی وی کے اوپر دیکھیں آپ جواب. جی جیسے میں دسمبر سے جی اور جنوری فروری تک ہمارے یہاں ایک بکنگ کی جاتی ہے. بکنگ ہی کہیں گے, جی لوگ رابطہ کرتے ہیں شب و روز ہم سے. صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک یہ نمبر جو ہے جو اسکرین پہ آ رہے ہیں آن رہتے ہیں. اس پہ ایک وقت آتا ہے مارچ میں جی لوہے شرف شمس کا, یعنی کہ شرف لگتا ہے شمس کو, سورج کو شرف لگتا ہے. اس وقت ایک لوہ تیار کی جاتی ہے. اچھا وہ تیر بہدف ہوتی ہے, خاص کر ان بچیوں کے لیے جن کی رشتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے, ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. ایسے ہی اول وقت کے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. ایسے ہی. تو ان میں سے کسی ایک آدھ کو سلیکٹ کر لینا چاہیے. مکمل انکوائری کریں, استخارہ کریں. اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں استخارہ ہما شما سے نہ کریں, آپ خود کریں جو طریقہ کار سناتا ہے. بہت اچھی بات. یا پھر علم رکھنے والے سے کریں. ایسا ہی. علم رکھنے والے سے اس کے پاس جائیں اور استخارہ کریں, اور ان کا بھی پہلے ماحول دیکھیں کہ ان کا کیا ماحول ہے, کس طریقے سے بیٹھے ہوئے وہ. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طریقے سے جب روحانی معالج کے پاس جائیں تو وہاں کا بھی ماحول دیکھیں, اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں, اس کے بارے میں معلومات کریں, اس کے بعد جائیں. روحانی ویلفیئر پر یہ نام رکھا گیا تھا روحانی, اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ ایک طرح کا فیک عاملین کے لیے جہاد تھا ان کے خلاف, اور الحمدللہ اس جہاد میں ہم کامیاب ہوئے ماشاءاللہ. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد کو فیک عاملین سے ہم نے بچایا ہے. بہت اچھی بات. اور ان کو ایسے وظائف بتائیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ہی پڑھیں اور خود ہی ان کا مسئلہ حل ہو جائے. جو زیادہ کریٹیکل کنڈیشن کے ہوتے ہیں ان کو ہم بلا کے سمجھا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میری بہن ایک مرتبہ آپ ضرور آئیے گا روحانی ویلفیئر پر. یہ ٹیلی فون نمبرز آپ کی سہولت کے لیے ہمارے اس چینل اسکرین کے اوپر کیے گئے. بالکل ون کی وجہ سے دیے جاتے ہیں. اسکرین پر آ گئے, یہ نمبر آ گئے, ان پہ آپ رابطہ کیجئے, ڈاکٹر فلاں سے بات کیجئے وہاں, اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بلائیں گے. ایک مرتبہ آپ آئیے گا, آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں گے کہ معاملہ کیا ہے. اور دعا بھی میں کروں گا اپنی بہن کے لیے, ندا کے لیے, کہ جلد سے جلد رشتہ ہو جائے. بلکہ یہ نوید آپ کو, یہ خوشخبری آپ کو اسی سال ملے انشاءاللہ. میری یہ دعا ہوگی. یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو آپ پڑھنا شروع کر دیجئے بعد نماز عشاء. 129 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیے, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور لوح شمس حاصل کرنے کے لیے آپ ابھی سے نام لکھوا دیجئے ندا کا, تو انشاءاللہ تعالی وقت مقرر پر آپ کو یہ لوح مبارکہ دی جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی, اور اسی طرح آپ کالز کرتے رہیے, آپ کو جواب جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مبشر عالم براہ راست آپ کی کالز کے جواب دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم کچھ دیر پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے, یہ جو ابھی آپ نے لوح شمس کے بارے میں بتایا, زیادہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. میں چاہوں گا اس کی تھوڑی اور تشریح فرما دیجیے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنا آسان. یہ شرف ہمیں حاصل ہوا جی کہ لوح مبارکہ کے حوالے سے مختلف میگزین کے اندر تو آتی تھی باتیں. جی جی.
महानामों में आती थी। अच्छा, कॉलर लेकिन जी मीडिया पर जी हमने रोशनास कराया जी। इन लोहे मुबारक को जो शर्फ के वक्त में बनाई माशाल्लाह, जाती है। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इसके बारे में मजीद आपसे जानूंगा, लेकिन पहले एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। इरफान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इरफान साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैंने डॉक्टर साहब ये पता करना था कि मेरी जॉब नहीं लग रही, जो भी जॉब होती है उस हो के चली जाती है। इरफान, वालदा साहिबा का नाम बताइए। परवीन नाम है उनका। दोबारा बताएंगे? परवीन बता। परवीन नाम है, परवीन। परवीन। आपकी एज कितनी है? 21 साल। माशाल्लाह। 21 साल। क्या गवर्नमेंट में अप्लाई किया हुआ है आपने? हर जगह में अप्लाई किया है, बस जहाँ भी जॉब होती है फिर हो के चली जाती है। इरफान साहब, आप ये बताइए कि नमाज पंजगाना पे आप कायम हैं? जी बस कभी कभार बस जो होता है पढ़ लेते हैं। खाना भी कभी कभार खा लिया करें। जी खाना भी कभी कभार खा लिया करें। एक दिन फाका कर लें, दूसरे दिन खा लें, फिर खा लें थोड़ा सा एक वक्त में, बिल्कुल यही बात है? मुमकिन नहीं है ना। बस नमाज पंजगाना पे तो कायम होना पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। मुझे कभी उम्मीद है कि आप जो है ना ज़रूर नमाज पंजगाना पे कायम होंगे और लाइव प्रोग्राम देखिए, ऑन एयर हम आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने इस्लामाबाद से हमें कॉल की। जी डॉक्टर साहब। मेरी दुआ है इरफान कि आप नमाज पर कायम हो, आमीन। और उसके बाद जो मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, तीर बहदफ वजीफ़ा है, माशाल्लाह। ये लाखों अफराद को दे चुका हूँ और इसका रिजल्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हर नमाज के बाद आपको पढ़ना है या अल्लाहो या वकीलो, या अल्लाहो या वकीलो, 66 मरतबा 66 टाइम पढ़ना है आपको, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 5-5 मरतबा पढ़ लें हर नमाज के बाद। लेकिन नमाज पढ़ेंगे तो वजीफ़ा काम करेगा। बहुत अच्छी बात। अगर आप कहेंगे जी मैं खाली वजीफ़ा पढ़ लूँ, तो भाई ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से थप्पड़ पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। मैं बहुत स्लेस उर्दू में बात गुफ्तगू करता हूँ ताकि कि लोगों को समझ में आ जाए। जी जी। तो नमाज पंजगाना पे कायम होंगे, और मज़े की नमाजें होती हैं ना, वो सर्दी की होती हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, बिल्कुल। जब फजर में उठ के वजू बनाते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। कराची में भी माशाल्लाह से ठंडा मौसम शुरू हो गया 2 दिन से, लेकिन इस्लामाबाद में तो ठीक ठाक ठंड है। बहुत ठंड होती है। हमारे पंजाब में तो ठीक ठाक ठंड है। तो जब आप सुबह उठेंगे ना, वो अल्लाह को वो अदा बड़ी पसंद आएगी। बेशक बेशक। कि गर्म लिहाफ में से निकल कर, गर्म बिस्तर से निकल कर आप वजू बनाएंगे और फिर उसके सामने सजूद होंगे, और जब उसके सामने खड़े होंगे तो वो कितना पसंद करेगा आपको। बहुत बहुत बेशक बेशक। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया इरफान साहब। और ये तमाम चीज़ें, इसकी पाबंदी ज़रूरी है। कोई भी आपको इलाज बताया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप परहेज़ का ख्याल रखें और फिर दवा का इस्तेमाल करें, फिर जाकर आपको दवा अव्वल परहेज, ऐसा और ही है। कोशिश ये होनी चाहिए कि परहेज से ही आपका इलाज हो जाए। बहुत अच्छी बात है। कोशिश तो यही होनी चाहिए। जी, जी। ये क्या है, ये जो अभी कोरोना है तो परहेज ही तो बताया जा रहा है बिल्कुल सही है। कि ये आप मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, डिस्टेंस रखें। जी ये क्यों कहा जा रहा ऐसा है? ही ये परहेज ही तो है कि दवा से पहले परहेज कर लिया जाए। तो जो तिब है, तिब की रोशनी में जो हम इलाज होता है हमारे यहाँ, उसमें भी पहले हम परहेज बताते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर को एक और शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से बात कर रही जी वालेकुम सलाम। जी जी, मुझे पूछना है कि एक तो घर में बीमार रहते हैं सारे, और रिश्तों के हवाले से भी बंदिश रहती, जो काम जब भी करने लगे ना बस होगा ही नहीं, भाई का भी और मेरा भी यही मसला। घर में अम्मी मेरी बहन अपना नाम बताइए पहले आप, आपका नाम? मेरा नाम सना नवाज। सना। सना, आप लाहौर से बात कर रही हैं माशाल्लाह, और आप कह रही हैं कि बंदिश का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। आपको किसने कहा है कि आपकी बंदिश है? किसी ने बताया आपको ये बस बात? इसी तरह कोई काम नहीं होता, किसी ने जैसे तंग किया हो या बीमार है या किसी की गंदी समझ आएगी, नमाज कुरान पाक पढ़ूंगी ना तो मैं तंग रहूंगी बस आस पास में जो नेबर है उनसे। घर में भी इसी तरह रहते हैं, अम्मी बीमार, कभी कोई गुस्सा आएगा, जैसे ऐसे घर में परेशानी रहेगी। अच्छा, आप कह रही हैं कि घर में सब लोग बीमार रहते हैं, किसी काम काज में जो है रुकावट आ वालदा भी जाती नहीं है। ठीक रहती, उनको भी तबीयत नहीं ठीक रहती, वो भी ऐसे ही है। अच्छा
نہیں طبیعت کی کئی وجوہات ہوتی ہے نا ٹھیک نہ ہونے کی. معدہ خراب ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. جی ان کا بھی میدا بہت خراب رہتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, میرا بھی اسی طرح رہا ہے پہلے تو. ان سے مراد کیا؟ آپ کے ہسبینڈ؟ جی آپ نے ان کا, ان کون ہے؟ والدہ کے بارے میں بتا رہی ہیں یا آپ نے ہاں جی ہسبینڈ؟ والدہ کا بھی بتا رہی اپنا بھی بتا رہی, دونوں کے ساتھ ہی ایسے ہوا ہے پہلے. اچھا اچھا میں اچھا درد, سر درد ہوتی رہی ہے, کمر میں درد. جیسے کسی کا گندا کیا ہو نا کوئی نماز قرآن پاک تو کہیں گے پڑھو ہی نہ, ایسے ہی مجھے سمجھ آئے گی جو آس پاس میں اچھا ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے جیسے ٹھیک. کسی کا تنگ کیا ہو, ہر کام میں بندش, ایسے لگے گا ایسے کوئی رشتے کے حوالے سے کرنا ہو تو ایسے ان کا ہو ہی نہ کوئی کام. اچھا چل جی میری بہن بہت شکریہ. یا جب جائیں کہیں بتائیں نا کوئی آئے تو کیا پڑھیں جس سے جی جی ابھی بتا انشاءاللہ، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. بہت شکریہ, ابھی جواب دیتے ہیں. آن ایئر جواب دیتے ہیں. آن ایئر آپ اس کو سنیے ذرا. جی دیکھیں کتنے ہی بدخیال آئے, آپ کو نماز کی ضرورت نہیں چھوڑنی. جی طہارت پاکی یعنی کہ پاکیزگی کا بہت خیال کرنا ہے, نہ صرف اپنے بدن کی بلکہ اپنے گھر کی بھی. جی ہو سکے تو گھر کے فرش کو دھو دیجیے, جو دہلیز ہے آپ کی اس کو بھی دھو دیجیے, اور پاکیزگی کا بہت خیال کریں. اکثر یاسر بھائی لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ کہ صفائی نفس ایمان. نفس ایمان. ہمیں اس بات سے اختلاف ہے. پاکیزگی نفس ایمان ہے. بہت اچھی بات. صفائی تو غیر مسلم بھی اپنے گھروں کی بہت اچھی کرتے ہیں, ہم سے اچھی کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات. لیکن ان کے پاس پاکیزگی نہیں ہوتی, پاکی نہیں ہوتی. صفائی ہوتی ہے. پاکیزگی نفس ایمان ہے, یہ لکھنا چاہیے. بہت اچھی بات. تو پاکیزگی جو ہے نا وہ مسلمان کا ہتھیار ہے. کوشش کریں کہ وضو سے رہیں. وضو ٹوٹتا ہے فوراً بنائیں. زیادہ ٹائم آپ کا وضو سے گزرنا چاہیے. اور آپ کو میں وظیفہ تجویز کرتا ہوں میری بہن, سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ. امی کو بھی کہیے, والدہ صاحبہ کو بھی کہیے, روزانہ پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرنا ہے. آپ بھی اپنے گلاس میں دم کیجئے پانی پر, والدہ صاحبہ بھی دم کریں, اور دم کرنے کے بعد وہ پئیں. اور پینے کے بعد اپنے سر سے لے کے اور ناف تک, یہاں تک بھی دم کیجئے. یہ عمل آپ 41 دن روزانہ کریں, 41 ڈیز. تو انشاءاللہ تعالی بہت معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور ان ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کر لیجیے گا, چونکہ آپ لاہور میں تو آپ کو بائی پوسٹ یہاں سے کچھ نقوش وغیرہ بھیج دی جائیں گی جن کو آپ استعمال کریں گی, تو انشاءاللہ تعالی معاملہ حل ہو جائے گا. تو فکر نہیں کریں, پریشان نہ ہو. اور ہمارے پی ایم صاحب بھی کہتے ہیں کہ فکر نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم بھی آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائی فکر نہیں کریں, انشاءاللہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا, انڈر کنٹرول ہو جائے گا. آپ بالکل اس میں فکر نہ کریں. اور راہیں بھی کھلیں گی معاملات کی, شادی کے بھی راہیں کھلیں گی آپ کی. تھوڑا سا معاملہ خراب ہے, اور اس کے لیے آپ کو ان ٹیلی فون نمبر پہ جو ٹی وی اسکرین پر آپ کے آ رہے ہیں ان پہ رابطہ کر کے ڈاکٹر فراز سے آپ مشورہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اوپر جو دیے گئے نمبر ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے, اس کے اوپر آپ رابطہ کریں. نمبرز یہ کھلے ہوئے ہیں, اس وقت بھی آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں, اور آپ کو جیسا بھی بتایا گیا ہے کہ جو مزید جو اس میں کرنے کی چیزیں وہ آپ کو بتا دی جائیں گی, تو اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. تو یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. کالرز کو ہم شامل کرائیں, آپ براہ راست سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر مبشر سے. اور وہ اچھا ایک اور کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کرنی پڑے گی بھائی, اگر ٹی وی کے اوپر سن کے بات کر رہے ہیں تو بات نہیں ہو سکے گی. السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. وہ وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے, اگر آپ اس طرح خیال نہیں رکھیں گے, ٹی وی کے اوپر آواز سنیں گے تو پھر بات نہیں ہو سکے گی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے مسئلے کا بتایا, اور یہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے, ایک تو ہمارے ہاں ایک جو سیلف میڈیکیشن کا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم کافی پروگرامز کر چکے ہیں, لوگ خود سے ہی کوئی دوا تجویز کر لیتے ہیں اور خود ہی اس کو کھا بھی لیتے ہیں. روحانی معاملات کے اندر بھی یہ ہے کہ کہیں سے اگر وظیفہ کان میں پڑ گیا تو اس کے اوپر خود سے عمل شروع کر دیا. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیں جس طریقے سے آپ نے خود فرما دیا کہ سیلف میڈیسن, تو اپنے طور پہ وظائف نہیں پڑھنے چاہیے.
ان میں کچھ جلالی وظائف ہوتے ہیں اور کچھ جمالی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جلالی وظائف میں کچھ پرہیز بھی کروائے جاتے جی ہیں, جی بہت اچھی بات تو ان کا جو کرنا ضروری, یہ ایک آپ کو عامل کامل ہی شخصیت بتا سکتا ہے یا روحانی شخصیت بتا معاملات کو سکتے جو ہیں. سمجھتا ہے بالکل. ہاں کہ جو وظیفہ تجویز کیا جائے وہ پڑھے. اور میں نے عرض کیا نا کہ درود شریف جی جی کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ درود بہت شریف, اچھی اس سے بات. بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. تو درود شریف پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ادب سے پڑھیں, کیا اچھی بیٹھ بات کے ہے. پڑھیں. میں ابھی سے آپ سے اس بارے میں جواب لیتا ہوں. ایک کالر کو شامل کروں گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رضیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سوال کیجئے. اولاد کا مسئلہ ہے, مجھے ایک بچی ہے, وہ ماشاءاللہ 9 سال کی, اس کے بعد مجھے اولاد نہیں ہوئی ہے. اچھا والدہ صاحبہ کا نام بتائیے. رضیہ بہن, والدہ کا نام بتائیے. حضور بیگم. حضور بیگم. جی. شوہر کا نام بتائیے. محمد اسلم. محمد اسلم. محمد اسلم. بہت سلو آ رہی ہے آپ کی آواز. محمد اسلم. ٹھیک ہے. ان کی والدہ کا نام زبیدہ. زبیدہ. ایک صاحبزادی ہیں, اس کے بعد 9 سال کی ہیں, اس کے بعد اولاد کا معاملہ ہے. آپ نے جو مطالعے کا ٹیسٹ ہوتے ہیں جی اسلم صاحب کے اور آپ کے ہو گئے؟ جی, ان کی تو ہے تھوڑی سی مسٹیک. ہاں مسٹیک آ گئی ہے. ٹھیک, بالکل بالکل. تو ابھی جب بھی علاج کروانے جاتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں. نہیں, کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج آپ نے رابطہ کر لیا نا پروگرام میں, جی جی. تو یاسر بھائی بھی دعا کریں گے, انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی بھی دعا کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ. اور آج سے ہی آپ پڑھنا شروع کر دیجئے. میں ٹی وی کی طرف جاتی ہوں, پھر بتائیے. جی میں بتا. ہاں جی یہ زیادہ بالکل. بہتر ٹی ہے. وی کے آپ پاس ٹی وی چلے کے اوپر جائیے. جا کے سنیں, یہ زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ رابعہ. یاسر بھائی, ہماری بہت ساری بہنیں جو ہیں اس پریشانی کا شکار ہوتی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے دائرے میں جن کی 18 سال ہو گئے تھے, ریکارڈ پہ موجود ہے, ان کی تحریر ہے ہمارے پاس, ان کے اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کر دیا. کیا کیا سبحان اللہ. کچھ اللہ کی آفیشل بھی ہیں, کچھ پرائیویٹ لوگ بھی ہیں. تو الحمدللہ یہ کام ہوا. میری بہن, آپ یا اللہ ہو یا وارث ہو یا لطیف ہو, یا اللہ ہو یا وارث ہو یا لطیف ہو, 707 مرتبہ پڑھا کریں. آج نماز عشاء کے بعد پڑھنا شروع کریں, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور جلد سے جلد اپنی رپورٹس لے کر ہمارے ادارے میں آئیے. ہمارے ادارے کا ایڈریس آپ کو ٹی وی اسکرین پر مل جائے گا, یعنی کہ ٹی وی اسکرین پر آپ جو نمبر آ رہے ہیں اوپر کی سائڈ پہ, تو ان نمبر پہ رابطہ کر کے ڈاکٹر فرا سے ملاقات کر لیجیے گا, ان سے بات کر لیجیے گا, وہ آپ کو ٹائم دیں گی. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیے گا. ہماری ایک بات کی تاکید یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو, خواتین کو اپنے ادارے میں اکیلا نہیں بلاتے. ہم کہتے ہیں گھر کے کوئی فرد آئے ساتھ میں, بالکل ٹھیک ہے. بھائی آئے, ابا آئے, امی آئے, بہن آئے, ہسبینڈ آئے, ان کے ساتھ آئیں. خواتین کو اکیلے نہیں بلاتے. بہت اچھی بات. ان کے سامنے ہی بات ہو اور ان کو بتا دیا جائے مسئلہ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے, اور جو ہما شما فیک عاملین ہے نا, ان کے منہ پہ زبردست تھپڑ بھی پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور خواتین کے انٹرنل مسائل کے سننے کے لیے وہاں ڈاکٹر فرا ہوتی ہیں. خواتین کے مسائل خاتون سے بات کریں تو بہتر ہوتا ہے. یہ ہمارے شروع سے ایک نظام ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرم کیا ہوا. ہم تو کہتے ہیں کرم ہے یہ ہمارے بزرگان دین کا, پنجتن پاک کا کرم ہے یہ ہم پر, کہ ان تمام معاملات کو ایک طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ہم, اور اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی عزت بھی عطا کی ہے. بے شک بے شک. تو ہم آپ کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں میں اضافہ فرمائے گا. بے شک بے شک. یہ وظیفہ کریں, یہ پڑھنا شروع کر دیجیے آج سے ہی, اور ڈاکٹر فرا سے بات کر لیجئے, وہ آپ کو ٹائم دیں گی. اس ٹائم پہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیں گی رپورٹس لے کر, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کمی آ رہی ہے آپ کے ہسبینڈ میں وہ بھی دور ہو جائے گی. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ علاج کے مطابق ان کو ہم کچھ چیزیں بنا کے دیں گے. آپ دیکھیے گا کہ 3 مہینے کا یہ کورس ہوگا, اور اس کورس کے اندر آپ کو کتنی گڈ نیوز ملے گی. انشاءاللہ. اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے. آمین. یہ ضروری ہے. اور جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے کھل کر وضاحت کر دی, جو اب ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ بھی دور ہو گئے ہوں گے, کہ جیسے بھی بتایا خواتین کے لیے الگ انتظام ہے, اور یہ طریقہ بڑا اچھا آپ نے وضع کیا. میں تو اس کی بڑی تعریف کروں گا, کیونکہ یہاں پر جو سلسلے چل نکلے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہے ہی یہ معاملات. خواتین کو بلا کر پھر جو بات بتا دی جاتی ہے وہ شاید ان کی سمجھ میں یا فہم میں نہ آئے, لیکن یہ کہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ آپ نے جو اب ہم دور کر دیا ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیے یاسر بھائی, جو منصب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, لوگوں کی خدمت سے عطا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
اور اس منصب کو سنبھالنا ہر ایک کی بات نہیں ہوتی. بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت یہاں پہ کیونکہ ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ جو اگلی نشست ہماری ہوگی اس میں پھر مزید جو آپ کے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے، روحانی مسائل خاص طور پہ. اب کیونکہ براہ راست کال تو آپ نہیں کر سکتے پروگرام میں، اور اسکرین کے اوپر نمبر ابھی بھی آپ کے چل رہا ہے، اگر آپ چاہیں چند ایک لمحات ہمارے پاس ہیں، اوپر دیا گیا نمبر آپ نوٹ کر لیں. ڈاکٹر مبشر عالم کا یہ نمبر ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. آگے بھی ڈاکٹر صاحب کو یہاں زحمت دیتے رہیں گے اور ان سے آپ کے روحانی معاملات پر گفتگو ہماری اسی طرح ہوگی. تو امید ہے کہ آپ کو آج کافی اپنے جو معاملات ہیں اس کو سمجھنے کا موقع بھی ملا ہوگا، اور بہت ساری چیزوں سے رہنمائی بھی آپ کو ملی ہوگی. تو انشاءاللہ آگے سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.